اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ نہایت ہی خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان مبارک آئے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آج رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اور ہم اس پہلے عشرے کو، رحمت کے عشرے کو خیر باد کہہ رہے ہیں، اور مغفرت کے عشرے میں ہم آج افطار کے بعد داخل ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ آیا، اس مہینے کی ہم نے تیاریاں کی، رمضان آ رہے ہیں، استقبال رمضان ہے، لیکن یہ تیزی کے ساتھ رمضان اب ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور آج 10 روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ رحمت کا عشرہ ہم آج اس کو خیر باد کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، بار بار یہ خوبصورت مناظر، یہ بار بار یہ رحمت کا مہینہ، بار بار یہ رحمت کی راتیں، بابرکت راتیں، بابرکت دن ہمیں بار بار نصیب ہو۔ ہمیں اللہ سے یہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے مظلوم مسلمان جو فلسطین میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، میں انشاءاللہ روزانہ میں اس پہ الحمدللہ بات کروں، انشاءاللہ آگے کرتا رہوں گا اس پہ بات،
اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بار بار ہمیں ایسا مبارک مہینہ نصیب عطا فرما۔ اور ناظرین، کتنی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مواقع پیدا کر دیے کہ بندہ مومن کی بخشش کے لیے، چاہے وہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہو یا حج کا وہ مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو، ربیع اول کا مہینہ ہو، اللہ نے روزانہ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ صرف یہ رمضان کا مبارک مہینہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے تو زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر دے، لیکن سچے دل سے ایک دفعہ بول دے یا رب میری توبہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تو اپنے جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے آگے، تو اللہ کی رحمت اس بندے سے زیادہ آگے اپنے بڑھ کر آغوش میں لے لیتی ہے۔ صرف بندہ پہل تو کرے، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ آزماتا ہے۔ اللہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، انسٹیٹیوٹس میں ہم اپنی پورا سال ہم تعلیم میں زندگی گزارتے ہیں، ہم پورا سال ہم پڑھتے ہیں، اس کا سبق یاد کرتے ہیں، اس کو تمام جو ٹیچرز نے سلیبس دیا ہوا تھا اس کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے اس سوال کو سالو کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو آگے جانا ہے اور اس طریقے سے آپ کو پیپر دینا ہے۔ تو ناظرین ذرا سوچیں کہ میرا رب العزت ذات، وہ بابرکت ذات، وہ رحمت العالمین کے مالک، وہ پوری کائنات کے مالک، وہ بادشاہوں کے بادشاہ، اس نے ہمیں پوری زندگی کا سلیبس دے دیا کہ ہمیں سکھا دیا کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں زندگی گزارنی ہے، میری فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ یہ بن دیکھے کا سودا تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اور جس طریقے سے میں نے 7ویں سحری کو میں نے بتایا تھا کہ بن دیکھے کا سودا یہ، اور یہ آخرت سنور جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے استاد ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں سلیبس دے دیتے کہ کرو پورا سال تیاری، پھر فائنل میں پیپر کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس میں اگر تم پاس ہو گئے تو تمہارا درجہ دوسری کلاس سے اوپر ہو جائے گا، مطلب تم سینئر ہو جاؤ گے، فیل ہو گئے تو تم وہیں پر ہی رہو گے۔ لیکن آخرت کا کچھ اور معاملہ ہے۔ آخرت میں اگر فیل ہو گئے تو صرف وہیں نہیں رہو گے جہاں ہو، آخرت میں اگر فیل ہو گئے تمہارے جو دنیا میں تم نے جو امتحان دیا ہے اس میں اگر تم فیل ہو گئے تو جہنم آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بنے گی، اور اگر ہم نے زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاری تو جنت ہمارا ٹھکانہ بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو بتا دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دے دی وہ بس پتھر کی لکیر ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بس ہمیں اس کے مطابق، اس سلیبس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی اور اپنی آخرت سنوارنی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہم ایک بار پھر موجود ہیں۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نعت خواہ ہمارے سیٹ کی رونق ہوتے ہیں، جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے یہ کلام پیش کرتے ہیں تو دل بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نعت خواہ دانیال صاحب، اس میں لگ رہے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر ہو
غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اور حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور
سا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غلام حاضر ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ کیا بات ہے ناظرین، غلام ہے نا، دل مچلتا ہے کہ آقا کے دربار پہ ایک دفعہ چلے جائیں، اس دربار پہ حاضری دے دیں، ایک بار ان کے دربار پہ جا کے حاضری دے دیں، ایک بار ہم روزہ اقدس دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، وہ سبز گنبد دیکھ لیں، دل تڑپتا ہے۔ اور کیا شاعر کیا کہتے ہیں کہ جس شہر سے سورج بھی گزرے معطب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اور ناظرین، ایسی جب مدینے جائیں تو مدینے سے آنے کا دل نہیں کرتا، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس آخری لمحات ہو تو بس مدینے میں ہی گزر جائے۔ اور اس پہ عاشق کیا کہتا ہے کہ اس پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد انعام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے قصے کا، آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو، اور اس میں ہم مختلف قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے مجھے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، ظاہر ہے آپ کو بھی سیکھنے کو اس سے بہت کچھ ملتا ہوگا۔ ناظرین آج بات کرتے ہیں بغداد میں ایک پہلوان تھا جس کا نام جنید تھا، اس کے مقابلے کوئی نہیں آتا تھا، بڑے سے بڑے پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھے، کیا مجال کوئی اس کے سامنے آ کر نظریں ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کے سامنے اس کی جو ویلیو تھی وہ بہت بڑی تھی، اس کو بڑا افضل مانا جاتا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں محفل لگی ہوئی تھی، تمام وزراء وزیر سب جمع تھے، اور دروازے پہ جو صدر کا جو اگر ہم آج کی زبان میں کہیں جو مین انٹرسٹ ہوتا ہے، جو اندر آنے کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دستک ہوئی، دربار لگا ہوا تھا، اس میں سے کسی ایک نے جا کے، جو دربار میں ملازم تھے، انہوں نے جا کے اس دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا شخص، ایک ضعیف شخص جو کھڑا بھی صحیح نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی کیفیت دیکھیں آپ کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ جنید کو میرا چیلنج دو کہ میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اس کو بولو کہ وہ میرا چیلنج قبول کرے۔ پہلوان کہاں جنید پہلوان جو بغداد میں سب سے مشہور پہلوان، اس کے سامنے کوئی آتا بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں آتا، سب اس کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، اور وہ شخص جنید کو پیغام دے رہا ہے کہ میرا چیلنج قبول کرو کشتی کا، کہ میں تم سے کشتی کروں گا اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ جو ملازم تھا اس نے آ کے بادشاہ کے سامنے یہ بات اس ضعیف شخص کی رکھ دی کہ باہر ایسا فلانا شخص ہے جو کھڑا بھی صحیح نہیں ہو پا رہا، اور تھوڑا سا مطلب آج کے ذہن میں، آج کی اس میں کیا ہے تو مطلب ہوگا 55 سال کا یا 60 سال کا، کہ اس سے کھڑا بھی صحیح نہیں ہو پا رہا، مطلب اس کی جو صحت تھی اس کا عالم آپ یہ تھے کہ دبلا ڈھانچہ شخص، اور وہ جنید کو پیغام دے رہا ہے کہ میرا چیلنج قبول۔ بادشاہ نے بولا اس شخص کو بلا لو۔ جب وہ شخص اندر آیا تو جنید بھی وہاں پہ تھے، اور وہ جو وہاں پہ وزراء تھے، اور جو بادشاہ تھا اور دیگر اس کی جو فوج تھی وہ سب وہاں پہ جمع تھی، ذمہ داران جو تھے وہ بھی وہاں پہ جمع تھے۔ تو بادشاہ کے سامنے اس شخص نے بولا کہ
میں جنید کو چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے۔ وزیر نے بولا کہ اے تو پاگل ہو گیا، تجھے جنید کو نہیں دیکھا؟ کہاں جنید، کہاں تجھے مرنا ہے؟ کیونکہ جو بڑے سے بڑے پہلوان بھی جنید کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ایک ضعیف شخص آ کے جنید کو پیغام دے رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے کہ اس کی ایک موت، سامنے تو موت ہے پوری۔ اور بھائی جنید پہلوان جو پورے بغداد میں مشہور ہے، جس نے اتنے سارے اعزازات جیتے ہوئے ہیں، وصول کیے ہوئے ہیں، اس کو یہ حکم جب دیا جا رہا ہے تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ جنید نے وہ قصہ مختصر، جنید نے وہ چیلنج قبول کر لیا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ پورے شہر کے سامنے یہ کشتی کا مقابلہ ہوگا۔ اب جنید کی جو شہرت تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بغداد میں پورا مشہور ہے کشتی کے مقابلے میں۔ جنید سے اگر آج کی میں ورڈنگ میں بولوں کہ بھائی آج کی ورڈنگ میں اگر ہم بابر اعظم کی بات کریں کہ پورے ورلڈ میں مشہور ہیں، ان سے اچھا بیٹسمین ابھی کوئی نہیں، یا پھر ہم وراٹ کوہلی کی بات کریں کہ ان سے اچھا بلے باز کوئی نہیں، اس وقت کشتی کے مقابلے میں جنید بغداد کے شہر میں ایسی شہرت رکھتے تھے جیسے آج کے دور میں بابر اعظم اور وراٹ کوہلی رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ مقابلہ دن طے پا گیا کہ بھائی اس دن کشتی کا مقابلہ ہوگا، جنید کا مقابلہ ضعیف شخص ہے۔ اب پورے شہر میں اعلانات کر دیے گئے، اعلان شروع ہو گیا کہ جنید کا مقابلہ ایک ضعیف شخص ہے، اور لوگ بھی جو شہری تھے وہ بھی حیران ہو رہے کہ جنید کے مقابلے میں کون آ رہا ہے، جنید کو کون ہرا سکتا ہے، کون جنید کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ پورے جو ایک شہر تھا اس میں ہلچل مچ گئی کہ جنید کے مقابلے میں کون ہے۔ قصہ مختصر، وہ دن آ گیا جس دن کشتی لڑنی ہے، لوگ پنڈال میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جنید کے مقابلے میں کون ہے جو جنید کو ہرا رہا ہے، جس نے جنید کو چیلنج دیا ہے۔ پنڈال میں جب جمع ہوئے لوگ اور مجمع لوگوں کا جب جمع ہوا تو دیکھتے ہیں کہ جنید اس طرف سے اتر رہے ہیں پنڈال میں۔ پنڈال مطلب رنگ، آج کے دور میں جو WWE کا جو ایک پورا وہ رنگ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس دور میں وہ پنڈال، اور کشتی کے مقابلے میں یہی ہوتا ہے، مٹی کا پورا وہ ہوتا ہے، گول سرکل دائرہ بنا دیا جاتا ہے اور اس میں کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے، شہری آ گئے، جمع ہو گئے، یہاں سے جنید تشریف لا رہے، جنید آ گئے پنڈال میں، رنگ میں چلیں، رنگ میں آگے، وہاں سے وہ ضعیف شخص آتا ہے اور اس شخص کا سب مذاق اڑاتے کہ یہ جنید سے، جو بڑے بڑے پہلوان جنید کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، یہ جنید کا مقابلہ کرے گا۔ اب ایک عجیب منظر لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی موت تو اب پکی ہے، ضعیف شخص جو چل بھی صحیح نہیں پا رہا وہ جنید سے مقابلہ کرے گا کشتی کا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی موت پکی ہے۔ رنگ میں اتر گئے، اعلانات ہو گئے، جو ان کی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے وہ سب پوری ہونے کے بعد قصر مختصر کشتی کا آغاز ہو گیا۔ اب دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ رکھے، تھوڑی زور آزمائی کی، اور اس شخص نے، جو ضعیف شخص تھا، اس نے بولا کہ جنید میرے قریب آؤ، مجھے کچھ بولنا ہے۔ جنید حیران ہوئے کہ یہ ضعیف شخص، اس نے مجھ سے چیلنج رکھا ہے کہ کشتی کا، میں کشتی کے، سب ہو گیا، سب محفل لگ گئی، لوگ جمع ہیں، بادشاہ موجود ہے، وزراء موجود ہیں، اور اب یہ میرے کان میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ عین مقابلے کے وقت جنید اپنا کان اس شخص کے قریب لاتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے، جنید، میں سید زادہ ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، اگر تم یہ ہار جاؤ گے یہ مقابلہ تو میرے گھر میں راشن مل جائے گا، میرے بچے خوش ہو جائیں گے، نبی کے گھرانے کی تمہیں دعا مل جائے گی۔ جنید نے جب یہ سنا تو 2 منٹ کے لیے جنید ستے میں آ گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔
وہ جنید جس کے مقابلے میں کوئی شخص آتا ہی نہیں ہے، کوئی پہلوان نہیں آتا، بڑے سے بڑے پہلوان ڈرتے ہیں، اور پورا شہر، پورا بغداد کا شہر موجود ہے، بادشاہ موجود ہے، وزراء موجود ہیں، اور میرے کان میں یہ بول دیا گیا ہے کہ جنید میں سید زادہ ہوں، اگر تم ہار جاؤ گے تو میرے گھر میں راشن آ جائے گا، میرے بچے خوش ہوں گے، اور اہل بیت کی دعائیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ اب جنید کے پاس دو آپشن، یا تو اس شخص کو ہرا کر اپنی جو شہرت ہے اس کو برقرار رکھے، اپنی جو عزت ہے اس کو برقرار رکھے، یا پھر اس شخص سے ہار کر ذلت اور رسوائی اور لوگوں کی تھو چنے۔ اب جنید کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہاں سے نعرے بازی ہو رہے ہیں، لوگ جنید کے نعرے لگا رہے ہیں، سما یہ بندہ ہوا ہے کہ بھائی جنید کے مقابلے میں یہ شخص کی تو موت ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جنید کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، وزراء دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ سما بنا ہوا ہے، اور جنید نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس دنیا کی عزت اور شہرت کو ٹکرا کر نبی کے اوپر قربان کر دیتا ہوں، نبی کی آل پر قربان کر دیتا ہوں۔ جنید نے بولا قریب آؤ، جنید نے بولا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی زور آزمائی کرو اور پھر تم مجھے پٹک دینا اور تم جیت جاؤ گے۔ یہ سب ہو گیا، تھوڑی سی زور آزمائی ہوئی، اور اس شخص نے، لوگوں نے دیکھا، مجمع نے دیکھا، بادشاہ وزراء نے دیکھا کہ جنید وہ کشتی ہار گئے، اور وہ بوڑھا شخص، وہ ضعیف شخص جنید کے اوپر حاوی ہو گئے، اور جنید کشتی ہار گئے۔ جنید کی واہ واہ ہو رہی ہے، جنید کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اب لوگ کیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس ضعیف شخص جس کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مر جائے گا جنید کے آگے آ کے، وہ شخص جنید کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ جنید ہار گئے، مجمع جنید کی ہار کو تسلیم نہیں کر رہا، کچھ کر رہے ہیں تو اس جنید کو لعن طعن کر رہے ہیں، اور جنید کے کانوں میں بس یہ آواز ہے کہ میں نبی کا گھرانہ ہوں، آج نبی کی گھرانے کی عزت رکھ لو، تمہارے عقیدہ رکھتے ہو، اور حشر کے دن نبی تمہاری سفارش کروا دیں گے۔ اہل رسول کا وہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ جنید یہ سوچتا رہے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ جنید بار بار ان کے کانوں میں یہ الفاظ تھے، یہ وعدے گونج رہے تھے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جب جنید اپنی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں سبز گنبد خضرا، وہاں پر ہے ایک روشنی، ایک نور ہے، اور ایک حسین اور جمیل شخص جلوہ فرماتے ہیں، اور جنید یہ سمجھ جاتے ہیں یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے جنید، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو، تم نے میرے لیے شکست تسلیم کی، ذلتوں کا انعام قیامت تک تم پر قرض رکھا نہیں جائے گا، سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں، آج سے تمہیں عرفان اور تقریر کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، تم اولیاء اکرام کی سرور کار اعزاز مبارک ہو، تمہیں اولیاء اکرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ اور آج دنیا انہیں حضرت جنید بغدادی رحم اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کی شان کے لیے، نبی کے گھرانے کے لیے اپنی عزت کو چنا، لمحوں کے فیصلے تھے کہ ذلت کو چن سکتے تھے یا پھر اپنی عزت کو برقرار رکھتے، نبی کے لیے، نبی کے گھرانے کے لیے انہوں نے ذلت کو پسند کیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ذلت نہیں تھی، یہ تو عزتوں کا آغاز تھا، یہ تو بلندیوں کا آغاز تھا، اور جنید کو آج پوری دنیا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ایسی زندگی، ہدایت والی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ان کے گھر کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اہل بیت کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا مخلص بندہ، اللہ کا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔